یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اوپر نہیں دیکھتا تھا, ہاتھ ملاتے تو اس طریقے پر آنکھیں نیچے کرتا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا نہیں تھا, ایسے نیچے بندے کے پیشانی کو نہیں دیکھتا تھا. اور کبھی دیکھتا تھا, میں تو خود اندھا ہوں تو میں آپ کو کیا سمجھا سکتا ہوں, میں خود نابینا ہوں, نابینا آدمی آپ کو کیا سمجھائے گا. یہ جو مجلس میں ان کی مجلس لگتی تھی, جمعے کی تقریر ہوتی تھی یا کوئی حضرت کی ہزاروں کی مجلس ہوتی تھی, ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے, خوبصورت بھی تھا خوبصیرت بھی تھا سب کو. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی خوبصورت بھی تھا خوبصیرت بھی تھا اور بہت اللہ آپ کو بھلا کرے فصیح اور بلیغ قسم کا انسان تھا. اس کی کتابیں جو غنیت الطالبین ہے اور اسی طریقے پر یہ کہ دیگر کتابیں, قرآن کی اس کی تفسیر ہے تفسیر الجیلانی کے نام سے 5-6 جلدوں میں, آپ اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں. غضب کا فصیح اور بلیغ تھا, لیکن میں نے عرض کیا کہ وہ اس طرح اوپر نہیں دیکھتا تھا, نیچے دیکھتا. حضرت اور کئی دفعہ جوش میں جلالی آدمی تھا, جلالی آدمی تھا, کبھی جوش میں آ کر کے کہتا تھا کہ اللہ کی قسم تمہاری پیشانیوں پہ, تم چاہے نماز بھی پڑھتے ہو لیکن تمہارے پیشانیوں پہ مجھے کفر نظر آ رہا ہے. وہ عبد القادر جیلانی تھا, وہ عبد القادر جیلانی تھا جی. وہ مولوی منظور بھی نہیں تھا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نہیں تھے, اور اس وقت کے اللہ کو بھلا کریے کہ 14ویں صدی کا کوئی مولوی نہیں ہوتا تھا. وہ نہ تقی صاحب ہوتا تھا, نہ کوئی بنوری ٹام والے ہوتے تھے, نہ دارالعلوم نہ فاروق کے والے, وہ نہیں. بالکل کہتے کہ مجھے نظر آ رہا آپ کی پیشانیوں پہ, ہمیں تو پیشانی اچھی وہی نظر آئے گی. ہمارے ایک مولوی صاحب نے, ایک اللہ آپ کا بھلا کر رافضی صحابہ کو گالی دینے والا مولوی صاحب, وہ جیسے ایرانیوں کی چمڑی سفید ہوتی ہے نا, چمڑا ان کا سفید ہے, تو اس کو دیکھ کر کے ہمارے ایک مولوی صاحب کہہ رہے اللہ آپ کی چہرے پہ نور آ رہا. میں نے کہا تجھ پہ بھی لعنت اس پہ بھی لعنت, چمڑا ذرا سفید ہے اس کو نور محسوس ہو رہا. اس نور کے ادراک کے لیے, نور کو معلوم کرنے کے لیے بھی نور چاہیے. اب میں خود نور سے خالی ہوں تو نور کو میں کیسے پہچانوں گا. تنزی جانو جانزی تندور نیس لیکن چشمو گوشرا نور نیس. ہر ماں کے لال کی قسمت میں یہ چیز نہیں ہے. ہر اماں جی کا بیٹا وہ اس نور کا ادراک کرے یہ نہیں کر سکتا. آپ کا مولوی خود کورا ہے, ہم کورے ہیں. اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہو سکے. اللہ پاک ہمیں اس قابل بنا دے. مولوی صاحب جو ہے نا, مولوی صاحب وہ جو بے ایمان ہے, کافر ہے, مرتد ہے, صحابہ کا دشمن ہے, لیکن چمڑی سفید ہے, ایران کا ہے. تو ہمارا مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مولویوں کے چہروں میں یہ نور نہیں دیکھا جو آپ کہہ رہے. تجھے تیرے ادراک پہ بھی لعنت ہو, اس پہ بھی لعنت ہو, کروڑوں لعنتیں ہو. تو اس مرتد کو کہتے کہ اس پر. لیکن اب بھی آپ کے خیبر پختو میں, یہی کراچی میں, خلق خدا میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کو ہم جانتے نہیں ہے, جن کو ہم جانتے ہیں وہ بزرگ ہی نہیں ہوتے. جو اشتہاری ہوتے ہیں وہ بزرگ نہیں ہوتے ہیں. جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. وہ پبلسٹی نہیں کراتے, وہ اشتہاروں میں نہیں آتا. میرے نبی نے فرمایا کہ لا یشار الیہم بالبنان, انگلیوں سے ان کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. وہ بالکل مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, بالکل مٹے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. علامہ ورشا کشمیری نے زندگی بھر دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھایا, دارالعلوم میں آپ نے زندگی بھر پڑھایا. تو طلبہ تو مست قسم کے لوگ ہوتے ہیں. طلبہ نے ایک دن کہا کہ شاہ صاحب یہ ابدال کیا ہوتے ہیں, ابدال. فرمایا چھوڑو. کہا کہ نہیں ہمیں سمجھا دو. طالب علم ہے جو شیطانی میں آ جائے شرارت میں, تو اونٹ کو اٹھا کر کے مسجد کے اوپر انہوں نے پہنچا دی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اونٹ کو بغیر کرین کے اٹھا کر کے مسجد کے اوپر؟ ہمارے پاس استاد پڑھاتا ہے سندھی, اس سے تم پتا کرو, اس کی گاؤں کا مسئلہ ہے. یہ گھوٹکی میں باقاعدہ ہوا. گھوٹکی یہاں سے سکھر سے آگے گھوٹکی ہے. لوگ جا کر کے سو گئے. طلبا نے, ظالم کے بچوں نے رسیاں ڈال ڈال کر کے اونٹ کو کچھ اوپر گئے, کھینچ کر کے اونٹ کو مسجد کے اوپر لے گئے. اس سے بڑھ کر کے طالب علم نبی کے لاڈلے ہوتے, قرآن حدیث پڑھتے ہیں, وہ محمد رسول اللہ کے مہمان ہیں, لاڈلے ہوتے ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری زندگی بھر پڑھا رہا ہے, لیکن شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب ابدال کیا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو. کہا عملی طور پر ہمیں سمجھاؤ. اب جب تک آدمی کسی چیز کو دیکھے نہیں وہ کیا سمجھے گا؟ عملی طور پر دکھاؤ.
شاہ صاحب نے فرمایا کہ کھڑکیاں بند کرو، بھاگنا نہیں، کھڑکیاں بند کرو اور بھاگنا نہیں، میں دکھاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کیسے دکھائیں گے؟ تو حضرت اقدس تو ہلکے بدن کے تھے اور وہ اس طرح میرے طرح موٹا تھوڑی تھا، تو اس طرح اپنے ہاتھوں کو زمین پر دیکھ کر کے، جس مسند پہ بیٹھا ہوا بخاری شریف سامنے ہوتی تھی پڑھاتے تھے، تو بخاری شریف بند کر کے ایسے اس طرح اوپر اپنے جسم کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں پر اس طرح اٹھایا، تو گر کھڑکیوں کے دروازے ٹکرانے لگے اور کھڑکیوں کے کلاس پوری اس میں آ گیا۔ شاہ صاحب کے بھی آنسو آگے رونے لگے اور طلبہ بھی، انہوں نے نعرہ لگایا، فرمایا بس ابدال اس کو کہتے، ابدال انہیں کو کہتے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے مجلسوں میں ہوتے ہیں اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ خود صحابی رسول انس بن نضر، سبحان اللہ، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہمشیرہ نے کسی خاتون کی دانت کو توڑ دی، ہوتا ہے وہ بھی صحابی، دوسرے خاتون کی دانت کو توڑ دیا، اس پر ہوا کیا؟ اس پر یہ ہوا، انہوں نے مقدمہ دائر کیا محمد رسول اللہ کے پاس، رسول پاک نے فرمایا کہ ان کے دانت کو بھی توڑا جائے گا، آپ نے زیادتی کر کے ان کے دانت توڑ دیے، آپ کے دانت کو بھی توڑا جائے گا۔ تو حضرت انس بن نضر یا نضر بن انس، تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میری بہن ہے اور ہماری قوم کی رسوائی ہے، معاف کر دو، ان سے کہہ دو کہ یہ دیت لے لے، تاوان لے لے، قیمت لے لے، یہ معاف کر دے جن کی جس خاتون کے دانت کو انہوں نے توڑا ہے۔ حضرت نے فرمایا ان سے معاف کرا، وہ معاف، انہوں نے کہا معاف نہیں کریں گے، جیسے ہمارے خاتون کے دانت توڑ دیے اس کے دانت توڑ دیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ انس کتاب اللہ القصاص، کتاب اللہ قصاص ہی کو قرآن میں آ گیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے مقابلے میں، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، دانت کے مقابلے اس کے دانت توڑ دیں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو۔ قربان جاؤں، ادھر نبیوں کا سردار ہے، ادھر اس کا صحابی ہے، شاگرد ہے، شاگرد جوش میں آ گیا اور اس نے کہا اللہ کی قسم میری بہن کی دانت کو نہیں توڑا جائے گا، میں جو کہہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا توڑ دیں گے اس کے دانت، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا، وہ لوگ کسی طرح راضی نہیں ہے، وہ خاتون بھی کسی طرح راضی نہیں ہے۔ اب ہو گیا، شاگرد بھی لاڈلا تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید توجہ نہیں تھی کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے جیسے قسم اٹھایا، قسم اٹھا کر کے کہا خدا کی قسم میری بہن کے دانت کو نہیں توڑا جائے گا۔ اب تک یہ لوگ سخت غصے میں تھے، ہم معاف نہیں کریں گے، وہ خاتون بھی غصے میں تھی، میں معاف نہیں کروں گی کسی بھی صورت میں، لیکن جیسے اس نے قسم اٹھایا یہ جوش میں آ گیا، انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ ہم نے معاف کر دیا، فوراً انہوں نے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ فقیر اور یہ مسکین جب جوش میں آ گیا تو کہنے لگے کہ جی بالکل اسی طرح ہوگا، میری بہن کے دانت کو نہیں یہ کہ توڑا جائے گا، تو فوراً جیسے اس نے قسم اٹھایا فوراً انہوں نے معاف کر دیا۔ تو اس موقع پر نبی کی بات کو سن لو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر کے مسکرا کر کے فرمانے لگے رب اشاس اخبر لو اقسم علی اللہ لابر، خدا کے بہت سے لاڈلے پراگندہ حالت میں ہوتے ہیں، مولی منظور کی طرح ان کی پگڑی نہیں ہوتی، ایسے جیکٹ نہیں ہوتا، پھٹے پرانے کپڑوں کے مالک اور خستہ حالت میں ہوتے ہیں، فقیر اور مسکین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جب وہ قسم اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ اس مسجد کو یہاں سے ہٹا دے، اے اللہ اس دیوار کو ہٹا دے، اے اللہ اس پہاڑ کو ہٹا دے، اے اللہ اس درخت کو دوڑا دے،